بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ناول 20 سال بعد کی قسط نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ملاحظہ کریں۔ دو فائر۔ ہوٹل پہنچتے ہی انسپکٹر جمشید نے نواب اعجاز کریم سے کہا، ذرا وہ اپنا لفافہ دکھائیے جس میں آپ نے کاغذات رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں، لفافے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ پہلے آپ لفافہ دکھائیں۔ اعجاز کریم نے اپنے سوٹ کیس میں سے لفافہ کاغذات سمیت نکال کر انہیں دے دیا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے شفیع الدولہ کے ہاں دیکھ چکے تھے۔ یہ لفافہ آپ نے کہاں سے لیا تھا؟ آخر بات کیا ہے؟ نواب اعجاز کریم نے بے چین ہو کر پوچھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ یہ لفافہ 20 سال پرانا ہے۔ جب میں نے حویلی کو خیر آباد کہا تو اس قسم کے کوئی لفافے میرے پاس تھے۔ میں نے کاغذات رکھنے کے لیے ان میں سے ایک لفافہ لے لیا تھا۔ اس وقت سے یہ میرے پاس ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کافی پرانا ہو گیا ہے، لیکن چونکہ یہ ہمیشہ میرے سوٹ کیس میں کپڑوں کے درمیان رہا ہے اس لیے حالت خراب نہیں ہوتی۔ اب بتائیے بات کیا ہے؟ باقی لفافے آپ نے حویلی میں چھوڑ دیے تھے؟ ہاں، اور کیا کرتا؟ اس کا مطلب ہے آپ غیر ضروری سامان وہیں چھوڑ آئے تھے۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بتایا نہیں ماجرا کیا ہے؟ ہم نے ایسے ہی ایک لفافہ شفیع الدولہ کے پاس دیکھا ہے، انسپکٹر جمشید نے جواب میں کہا۔ شفیع الدولہ کون؟ اعجاز کریم کے لہجے میں حیرت تھی۔ حویلی کا تیسرا مالک۔ آپ سے حویلی آغا نواز اش علی نے خریدی تھی، اس سے شفیع الدولہ نے خرید لی۔ اس بات پر مجھے حیرت ہے۔ آپ تو خیر انتقام کے چکر میں بہت سی چیزیں حویلی میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن جب آغا نواز اش علی نے حویلی فروخت کی تو اس نے بھی شاید بہت سی چیزیں حویلی میں چھوڑ دیں، ورنہ ایسا ہی لفافہ شفیع الدولہ کے استعمال میں نہ ہوتا۔ لیکن اس کی اہمیت کیا ہے؟ نواب اعجاز کریم نے پریشان ہو کر کہا۔ ایک کیس کے دوران ہمیں جتنی بھی عجیب چیزیں نظر آتی ہیں ہم ان سب کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی غیر اہم ہوں۔ انسپکٹر جمشید نے جواب دیا، پھر بولے۔ ہم نے آغا نواز اش علی کا پتہ معلوم کر لیا ہے اور اب شام کو اس سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ وہ اسی شہر کے ایک دیہات کا پتہ ہے۔ اگر وہ مل گیا تو شاید اسے شیفے یا کسی اور ملازم کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ ویسے کیا آپ شیفے کا حلیہ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ وہ برسوں میرا ملازم رہا ہے۔ وہ ایک پتلا دبلا سا آدمی ہے، سر پر بہت تھوڑے سے بال، ہمیشہ بال گرنے کی شکایت کرتا رہتا تھا اور انہیں گرنے سے روکنے کے لیے مختلف قسم کے تیل استعمال کیا کرتا تھا۔ اس کی ناک پتلی تھی، آنکھیں سیاہ۔ ایک خاص بات جو اس کے حلیے میں مجھے محسوس ہوا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا ایک کان چھوٹا اور دوسرا بڑا تھا۔ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن میں نے غور سے دیکھنے پر بھی یہی محسوس کیا کہ اس کا ایک کان دوسرے سے چھوٹا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے یہ بات خود بھی کبھی محسوس نہ کی ہو۔ کیا آپ نے کبھی اسے بتایا تھا کہ اس کا ایک کان چھوٹا لگتا ہے؟ نہیں، میں نے اس سے یہ ذکر کبھی نہیں کیا۔ نواب اعجاز کریم نے کہا۔ اختر آبادی صاحب، آپ بھی تو شیفے کو دیکھتے رہے ہیں، کیا آپ نے بھی اس کا ایک کان دوسرے کی نسبت چھوٹا محسوس کیا تھا؟ جی نہیں، میں نے تو یہ بات محسوس نہیں کی تھی۔ اختر آبادی بولا۔ خیر، ہم دیکھیں گے۔ شام کی چائے پی کر انسپکٹر جمشید آغا نواز اش علی کی تلاش میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو محمود، فاروق اور فرزانہ بھی تیار ہونے کے لیے اٹھے، لیکن انہوں نے انہیں روکتے ہوئے کہا، تم تینوں کی یہاں زیادہ ضرورت ہے، میں تمہارے انکل کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جس میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کا یہ مطلب بھی تھا کہ ان کی واقعی وہاں ضرورت تھی۔ ابھی انہیں گئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ چونک اٹھے۔ دیہات تک انہیں ایک بس میں بیٹھ کر سفر کرنا پڑا۔ اس کے بعد 3 میل پیدل چلنا پڑا، تب کہیں انہیں نواز اش علی کا گھر ملا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ لوگوں سے پوچھتے ہوئے اس کے دروازے تک پہنچے۔ مکان پختہ تھا اور پورے گاؤں میں شاید سب سے زیادہ شاندار تھا۔ انسپکٹر جمشید نے دروازے پر دستک دی تو ایک دیہاتی لڑکے نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے؟ اس نے جھٹ سے لہجے میں کہا۔ ہمیں آغا صاحب سے ملنا ہے۔ اچھی بات ہے، میں نے بتاتا ہوں۔ لڑکا اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا اور انہیں اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ لڑکا انہیں ایک سجائے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔
تو 3 منٹ بعد قدموں کی چال سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا ایک لمبا چوڑا خوبصورت سا آدمی اندر داخل ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے آتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، آپ ہی آغا نوازش علی ہیں؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ میں تو آغا نوازش ہی ہوں، لیکن آپ حضرات کون ہیں؟ میرا خیال ہے میں نے آپ کو زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، میں انسپکٹر جمشید اور یہ میرے ساتھی خان رحمان ہیں۔ میرا تعلق دارالحکومت کے محکمہ سراغ رسانی سے ہے۔ اوہو، محکمہ سراغ رسانی کے ایک افیسر کا میرے ہاں کیا کام، وہ بھی دارالحکومت کے؟ میرا خیال ہے میں کبھی دارالحکومت نہیں گیا، اس نے فکرمند ہو کر کہا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ سے اس حویلی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے جو آپ نے کچھ سال پہلے خریدی تھی اور پھر چند سال اس میں رہ کر اسے فروخت کر دیا تھا۔ آپ نواب اعجاز کریم کی حویلی کی بات کر رہے ہیں؟ آغا نواز نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے، تو پھر فرمائیے کیا پوچھنا ہے؟ آپ نے وہ حویلی کیوں خریدی تھی؟ انسپکٹر جمشید نے سوال کیا۔ کیوں خریدی تھی؟ ظاہر ہے رہنے کے لیے خریدی تھی، آغا نواز علی نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر فروخت کیوں کر دی؟ انسپکٹر جمشید بھی جواب میں مسکرائے۔ حویلی خریدنے کا ایک خواہشمند آ گیا تھا، اس نے بڑھ چڑھ کر قیمت لگائی کچھ۔ میں بھی شہر کی فضا سے اپنا آپ کو مانوس نہیں کر سکا تھا، لہذا میں نے حویلی فروخت کر دی۔ بہت خوب، جب آپ نے حویلی خریدی تھی اس وقت اس میں نواب اعجاز کریم کے زمانے کے ملازم تو ہوں گے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ ہاں، میں نے انہیں ملازمت سے نکالنا مناسب نہیں سمجھا تھا، واقعی بہت اچھے آدمی ہیں، انسپکٹر جمشید نے خوش ہو کر کہا۔ اچھا یہ بتائیے، ان ملازمین میں شیفا نامی ایک ملازم بھی تھا؟ ضرور تھا، اور یہ ایک ایسا ملازم تھا جس نے حویلی میں ملازمت کرنا پسند نہ کیا اور نوکری چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ کیا کہا؟ نوکری چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ ہاں، اس نے کہا تھا اسے اپنے مالک سے محبت تھی، ان کے بعد اب وہ بھی حویلی میں نہیں رہے گا، آغا نواز علی نے بتایا۔ او، اس کا مطلب ہے اس کا کوئی پتہ نہیں؟ جی نہیں۔ اچھا، کسی اور ملازم کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہو؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ ہاں، میں آپ کو ایک اور ملازم سے ملوا سکتا ہوں۔ جب حویلی کے نئے مالک نے پرانے ملازموں کو نکال دیا تو ان میں سے ایک میرے پاس ملازمت کے لیے آ گیا تھا، اس کا نام رمضان علی ہے۔ آپ نے ابھی جو لڑکا دیکھا تھا وہ اسی کا بیٹا ہے، یہ کہہ کر اس نے زور سے آواز دی۔ رمضان علی، ادھر آؤ۔ جلدی ایک دبلا پتلا اور بیمار سا آدمی اندر داخل ہوا، اس نے بادب ہو کر کہا۔ جی فرمائیے، یہ لوگ تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر معلوم ہو تو بتا دو۔ جی اچھا، فرمائیے آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا۔ شیفے کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ شیفا؟ کون شیفا؟ اس نے چونک کر کہا۔ وہی شیفا جو تمہارے ساتھ حویلی میں ملازم تھا۔ او، آپ اس شیفے کی بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اب ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ علاقہ غیر کا رہنے والا تھا۔ یہ علاقہ غیر کس طرف واقع ہوا ہے؟ 6 سے 7 میل دور میں سڑک سے دائیں طرف کا یہ کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جی ہاں، آپ کو وہاں سے شیفے کے بارے میں فوراً معلوم ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا جناب، آپ کو بہت زحمت دی، اب ہم چلیں گے۔ چائے نہیں پئیں گے؟ آغا نواز علی نے کہا۔ نہیں شکریہ، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے آپس میں ہاتھ ملائے اور مکان سے باہر نکل آئے۔ اس وقت رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور انہیں ابھی 3 میل پیدل چلنا تھا، جبکہ وہ راستے سے اچھی طرح واقف بھی نہیں تھے۔ یار رحمان، یہ کیس تو لمبا ہی ہوتا جا رہا ہے، اب ہمیں علاقہ خیر جانا پڑے گا۔ حالانکہ جب شروع میں نے واقعات سنے تھے تو بالکل سیدھا سادہ سا کیس نظر آیا تھا۔ ہاں، رحمان بولے۔ اور اگر علاقہ خیر میں بھی شیفے کا پتہ نہ چلا تو یوں سمجھو ہم ٹانک ٹوئیں مارتے رہ جائیں گے، اور شاید یہ کبھی بھی معلوم نہ ہو سکے کہ اختر آبادی نے نواب اعجاز کریم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا یا نہیں، جبکہ میں چاہتا ہوں یہ ضرور معلوم ہو جائے تاکہ میں اپنے دوست کے بارے میں الجھن میں نہ رہوں۔ ہاں، یہی ہم سب چاہتے ہیں، لیکن کم از کم ایک آدمی ضرور ایسا ہی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس راہ سے کبھی پردہ نہ اٹھے۔ انسپکٹر جمشید چونکے۔ وہ کون ہے؟ خان رحمان نے حیران آ کر پوچھا۔ وہ شخص جس نے نواب اعجاز کریم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔
انسپیکٹر جمشید مسکرایا لیکن پھر ان کی مسکراہٹ فوراً ہی بوجھ گئی۔ انہوں نے ایک دم خان رحمان کا بازو پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ خطرہ ان کے منہ سے نکلا، کیا مطلب؟ ہمارے آس پاس کچھ اور لوگ موجود ہیں اور وہ ہمیں گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوہ، خان رحمان تھک سے رہ گیا۔ مجھے یقین ہے تمہارے پاس پستول نہیں ہوگا، انسپیکٹر جمشید بولے۔ ہاں، اور تمہارے پاس؟ میں بھی خالی ہاتھ اور خالی جیب ہوں، انسپیکٹر جمشید نے فکر مند لہجے میں کہا۔ پھر بولے، اب حملہ اس وقت کریں گے جب ہم ہمیں مکمل طور پر گھیرے میں لے لیں گے۔ تو ہم ان کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ خان رحمان بوکھلا کر بولے، لیکن کیسے؟ ہم اس جنگل سے واقف ہی نہیں ہیں، انہوں نے کہا۔ عین اسی وقت دو فائر ایک ساتھ ہوئے اور گولیاں ان کے سروں پر سے گزر گئیں۔ یہ خیر ہیں، یہ اس وقت کون آ گیا؟ میرا مطلب ہے ابھی تو ابا جان اور انکل گئے ہیں، یہ تو وہ تو نہیں ہو سکتے، محمود نے جلدی کہا۔ تو اس قدر تیزی سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کوئی تمہارے سر پر تلوار لیے تو نہیں کھڑا؟ فرزانہ نے منہ بنایا۔ افسوس، فرزانہ کو بھی نہیں معلوم کہ اب زمانہ تلوار کا نہیں۔ فاروق بولا، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ دروازے پر کون ہے۔ اختر عابدی نے پریشان ہو کر کہا۔ ضرور دیکھیں گے، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ یہ کہہ کر محمود اٹھا، دروازے کی طرف چل پڑا۔ اس نے کوئی احتیاط کیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے منہ پر ایک آہنی مکہ لگا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کمرے کے فاقے کے درمیان آ گرا۔ اس کا جسم بالکل ساکت ہو گیا۔ فاروق اور فرزانہ کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے محمود کے منہ سے خون بہتے دیکھا، ساتھ ہی ان کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں جہاں دو لمبے تڑنگے بدماش کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر سنگ دلی کا راج تھا اور آنکھوں میں تیز چمک۔ دونوں نے دائیں ہاتھ پر لوہے کے مکے چڑھا رکھے تھے۔ اندر داخل ہونے کے فوراً بعد انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ فاروق و فرزانہ اب ان دونوں کی بجائے محمود پر جھک گئے۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ ایسے پڑا رہنے دو، یہ 1 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ تم بھی ایک خوراک لے لو، اندر داخل ہونے والے حملہ آوروں میں سے ایک نے بے رحم لہجے میں کہا۔ دوسری طرف نواب اعجاز کریم اور اختر عابدی کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑی مشکل سے اختر عابدی کے منہ سے نکلا۔ تم دونوں میں سے نواب اعجاز کریم کون ہے؟ دوسرے نے لوہے کا مکہ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ اس وقت انہوں نے دیکھا مکے میں کچھ موٹی کیلوں جیسے بھار بھی موجود تھے۔ کیوں، تم کیا چاہتے ہو؟ نواب اعجاز کریم نے ہکلا کر کہا۔ اسے ہم دوسری دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں، دوسرا غرا کر بولا۔ میں نواب اعجاز کریم ہوں۔ نواب اعجاز کریم کی بجائے اختر عابدی نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا۔ فاروق و فرزانہ چونک اٹھے۔ اس وقت تک وہ دونوں مل کر محمود کو اٹھا کر کمرے کے کونے میں لے جا چکے تھے۔ اس کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ان دونوں کی طرف مڑے۔ انہوں نے دیکھا وہ دونوں اب اختر عابدی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ اس طرح اوپر اٹھے ہوئے تھے جیسے اس کا گلا دبوچ لینے کی فکر میں ہوں۔ اختر عابدی کے چہرے پر بے پناہ خوف کا سارا مرڈ آئے، لیکن اس نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ اچانک نواب اعجاز کریم نے چلا کر کہا، یہ غلط ہے، نواب اعجاز کریم میں ہوں۔ دونوں حملہ آوروں کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ انہوں نے حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم دونوں نواب اعجاز کریم کس طرح ہو سکتے ہو؟ ایک حملہ آور بولا۔ اس طرح کہ یہ میرا دوست اختر عابدی میری جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ ادھر یہ گفتگو جاری تھی۔ ادھر فاروق و فرزانہ حیران تھے کیونکہ حملہ آوروں نے انہیں اس طرح بھلا دیا تھا جیسے وہ تو کمرے میں موجود ہی نہ ہوں یا ان کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ یہ دیکھ کر فاروق کا خون جوش مارنے لگا۔ کچھ پہلے ہی محمود کے زخمی ہونے کی وجہ سے غصہ آ رہا تھا، چنانچہ اس نے قدرے تیز لہجے میں کہا، دوستو، کیا تمہارے خیال میں ہم اس کمرے میں موجود نہیں اور یہ ہماری روحیں ہیں جو یہاں کھڑی ہیں؟ اگر تمہارا یہی خیال ہے تو بالکل غلط ہے، کیونکہ روحیں تو تمہارے مکوں سے بے ہوش ہونے سے رہیں۔ لہذا ہماری طرف بھی کچھ توجہ دو اور یہ بتاؤ کہ بات کیا ہے؟ تم لوگ نواب اعجاز کریم کی جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ فاروق رکے بغیر کہتا چلا گیا۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، فاروق کی زبان سے خدا بچائے۔
جب چل پڑتی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتی. کوئی جملہ کہنے کی ضرورت ہو نہ ہو، الفاظ اس میں سے اس طرح نکلتے چلے آتے ہیں جیسے الفاظ گھڑنے کی مشین ہو. فرزانہ نے سبز آ پھری. یوں میں تمہیں بھی ترکیبیں گھڑنے کی مشین کہہ سکتا ہوں. فاروق نے چلا کر کہا. مجھے نہیں، میرے دماغ کو. فرزانہ بولی. دونوں ہمراہوں نے انہیں اس طرح پھاڑ پھاڑ کر دیکھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا کے رہنے والے ہوں. پھر ایک بولا. یار جمی، یہ تو بہت دلچسپ بچے ہیں. ہم بچے ہیں، کوئی جاسوسی ناول نہیں. فاروق نے منہ بنایا. بھائی بہت خوب رومی، تم نے ٹھیک کہا. ہم یہاں سے فارغ ہو کر واپسی پر انہیں ساتھ لیتے جائیں گے. ارے لیکن کہاں؟ فرزانہ نے بکھلا کر پوچھا. اپنے اڈے پر. ہم تمہیں پالیں گے. بڑے ہو کر تم تو نمبر 1 بدماش بنو گے. ہمارا استاد تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا. رومی نے مسکرا کر کہا. ہماری امی جان کی خواہش تھی کہ ہم بڑے ہو کر ڈاکٹر بنے اور دکھی لوگوں کے کام آئیں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ بڑے ہو کر دکھی انسانی خدمت کرنے والے بالکل بے رحم ہو جاتے ہیں اور کسی غریب کا علاج مفت کرنے کے بارے میں سوچنا تک گناہ خیال کرتے ہیں، تو ہم نے ڈاکٹر بننے کے ارادے سے توبہ کر لی. اور ایک اور ہی لائن پر چل نکلے، کیونکہ ہمارے خیال میں دکھی انسانیت کے اس طرح بہت خدمت کر سکتے ہیں. اور دوسری لائن کیا ہے؟ جمی نے دلچسپ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا. دوسری لائن یہی ہے کہ دوسرے کے پھڈے میں ٹانگ اڑاتے رہنا. لیکن ہمارے لیے تم نے جو سوچا شاید آج تک کسی نے نہ سوچا ہوگا. ایک اور صاحب تھے تو صحیح، وہ ہمیں اپنے ملک لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس کوشش میں کبھی مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکے. آخر کو دوسری دنیا سدھار گئے، لیکن وہ بھی ہمیں بدماش نہیں بنانا چاہتا تھا. اپنے ملک کے لیے ہم سے کچھ کام لیتا. تم ہمارے ہی ملک میں بدماش بناؤ گے. شرم کرو. کیا تمہارا شرم سے دور کا بھی واسطہ نہیں؟ فاروق نے ایک بار پھر اچھی خاصی تقریر جھاڑ دی. میں نے کہا تھا نا، اس جیسی زبان بھی دنیا میں بہت کم لوگوں کو ملی ہوگی. نواب بجائے کریم اور اختر آبادی بھی انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے. شاید یہ دونوں ہمارا وقت ضائع کرنے کے چکر میں ہیں تاکہ ان کے والد واپس آ جائیں، جبکہ ان کے والد ایک دور دراز سفر پر روانہ ہو چکے ہیں. دور دراز سفر؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بھائی. وہ کسی شہر کے ایک دیہات تک گئے ہیں. 3-4 میل کا فاصلہ ہوگا. فرزانہ نے حیرت زدہ رہ کر کہا. لیکن اس فاصلے کو بڑھا دیا جائے گا، اتنا لمبا کر دیا جائے گا کہ وہ کبھی واپس نہیں آ سکیں گے. رومی نے کہا. تم تو بہت خوفناک باتیں کر رہے ہو بھائی. خیر دیکھا جائے گا. ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں. بہتر یہی ہے کہ اس کمرے سے چپ چاپ نکل جاؤ. ضرور، ہم ایسا ہی کریں گے. لیکن ذرا نواب بجائے کریم کا کانٹا نکال کر جمی بولا. دیکھو بھائی، اپنے اس امکان ارادے سے باہر آ جاؤ. پولیس تمہیں قتل کے الزام میں گرفتار کر لے گی اور پھانسی کے تختے پر چڑھا دے گی. پولیس؟ ہاں 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 ہاں. رومی کے ساتھ جمی کے منہ سے بھی کہکا ابل پڑا، لیکن ابھی یہ کہکا ختم نہیں ہوا تھا کہ دونوں بری طرح لڑکھڑائے اور ان سے منہ گرے. سب نے چونک کر ان کے کمروں کی طرف دیکھا. انہوں نے دیکھا محمود کے ہاتھ میں لوہے کا ایک پائپ تھا. اس نے اس پاس سے بے خبری کے عالم میں پیچھے سے ان کے سروں پر ضرب لگائی تھی. نہ جانے اسے کب ہوش آ گیا تھا اور کب اس نے ایک کھڑکی کا پردے ٹانگنے والا پائپ اتار لیا تھا. وہ سب تو اسے ایک وقت دیکھ سکے تھے جب رومی اور جمی گرے تھے. وہ مارا. فاروق پرجوش انداز میں چلایا. چلا بعد میں لینا، پہلے کچھ کام کر لو. چلو ان کے لوہے کے مکے اتارو. محمود نے سرد آواز میں کہا. اس کی ناک اور ہونٹوں سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا، کیونکہ سردیوں میں یہ دستانے پہننے کا ارادہ ہے. اگر لوہے کے مکے ان کے ہاتھوں پر ہے تو ہوش میں آنے کے بعد یہ پھر ہمارے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. یہ کہہ کر محمود ان میں سے ایک پر جھک پڑا. دوسرے ہیلے میں اس کی آنکھوں میں تارے ناچ گئے. لوہے کا مکہ ایک بار پھر اس کی پیشانی سے ٹکرایا تھا. جمی کو ہوش آ گیا تھا. اسے اٹھتے دیکھا فاروق کو فرزانہ بری طرح بوکھلا گیا. فاروق فوراً جھکا اور اس نے لوہے کا وہ پائپ اٹھا لیا جو محمود نے فرش پر گرا دیا تھا. اب فاروق کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. دوسری طرف جمی بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا. اس نے رومی کو بھی پاؤں کی ایک زوردار ٹھوک کر رسید کی اور بولا. اٹھو رومی، ورنہ ہم بری طرح پھنس جائیں گے. رومی کی ٹھوکر کیا لگی جیسے اس کی آنکھ کھل گئی. اب دونوں فاروق کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے. ادھر محمود ایک بار پھر فرش پر لیٹ گیا تھا. فرزانہ اس کا سر دونوں ہاتھوں میں سنبھالے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی.
اچانک فاروق کو نئی سوچی، اس نے پائپ کو تلوار کی طرح گھمانا شروع کر دیا۔ اس کا ہاتھ اس قدر تیزی سے گردش کر رہا تھا کہ پائپ کی ہلکی سی جھلک ہی نظر آ سکتی تھی۔ رومی اور جمی صورتحال سے گھبرا گیا۔ فاروق کے قدم ان کی طرف اٹھنے لگے اور وہ پریشانی کے عالم میں پیچھے ہٹنے لگے۔ شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فاروق پر کس طرح قابو پائیں اور پھر بچنے کی پوری کوشش کے باوجود کا پائپ رومی کے سر پر پڑا۔ وہ ٹکرا کر گرا۔ یہ دیکھ کر جمی کے ہوش اڑ گیا۔ اس نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن فاروق بھلا کہاں رکنے والا تھا، اچھلا اور اس کے راستے میں آ گیا۔ ساتھ ہی پائپ اس کے سر پر اس زور سے پڑا کہ وہ چکرا گیا، قدم لڑکھڑا گئے۔ فاروق نے اس کے ہاتھ کو ناکافی خیال کرتے ہوئے اس کے ایک اور ہاتھ رسید کیا اور لمبا لمبا لیٹ گیا۔ عین اس وقت ایک تیز آواز نے انہیں چونکا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لو بھائی رحمان، یہ تو شروع ہو گئے۔ انسپکٹر جمشید کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں نکلا۔ کاش ہم پستول لے کر آئے ہوتے۔ ہاں، رحمان نے کہا۔ ٹھہرو، یوں ہم ان کی گولیوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ میں ایک درخت پر چڑھ کر یہ دیکھوں گا کہ یہ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تم اتنی دور گولیوں کی سمت کا اندازہ کر کے ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ اچھی بات ہے، لیکن جمشید یہ سوچ لو، اگر ان لوگوں نے تمہیں درختوں پر چڑھتے دیکھ لیا تو وہ پھر اپنی تمام گولیاں اس درخت پر ماریں گے۔ لیکن ہم اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ نیچے ہی ریت ہر طرف سے گھر جائیں گے۔ اچھا جاؤ، خدا حافظ۔ خان رحمان نے اس طرح کہا جیسا وہ کسی لمبے سفر پر روانہ ہو رہے ہوں۔ انسپکٹر جمشید اس وقت جس درخت کے نیچے دبکے ہوئے تھے وہ کافی گھنا تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ دشمنوں کی نظروں سے بچے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے تیزی سے اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اوپر پہنچ کر چاروں طرف دیکھا، لیکن اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہ آیا، البتہ مختلف سمتوں میں سرسراہٹ کی آوازیں ضرور سنائی دے رہی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ گھیرے میں لینے والے بدستور آگے بڑھ رہے تھے۔ اگر ان کے پاس پستول ہوتا تو دشمنوں پر فائرنگ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ دوسری طرف انہیں خان رحمان کی بھی فکر تھی، وہ نیچے سے اور کسی وقت بھی کوئی گولی ان کا رخ کر سکتی تھی۔ اچانک انہوں نے روشنی کی ایک باریک سی لکیر کچھ فاصلے پر رینگتی دیکھی۔ وہ تھک سے رہ گئے۔ اس کا مطلب تھا دشمن پنسل ٹارچوں کی مدد سے انہیں تلاش کر رہے تھے۔ شاید وہ جان گئے تھے کہ ان کے پاس پستول نہیں ہے۔ پھر رینگتی ہوئی روشنی نزدیک آ گئی۔ اگر وہ درخت پر نہ چڑھے ہوتے تو شاید یہ روشنی انہیں نظر نہ آتی۔ سمت کا اندازہ لگا کر وہ نیچے اترنے لگے۔ زمین پر اتر کر انہوں نے ہونٹوں کو دائرے کی شکل میں لا کر ایک ہلکی سی آواز نکالی۔ فوراً ہی خان رحمان نے بھی ایسی آواز نکالی، پھر وہ ان کے نزدیک آ گئے۔ کیا رہا؟ انہوں نے سرگوشی کی۔ ایک دشمن ہماری سیٹ میں بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم اس پر ہاتھ صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کچھ کام بن سکتا ہے۔ بہت خوب، کیا ہم اس کا اسی جگہ انتظار کریں؟ ہاں، آگے بڑھنا خطرناک ہوگا۔ اچانک انہیں روشنی قریب محسوس ہوئی۔ انہوں نے آؤ دیکھنا تھا اور روشنی کے مطابق ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ ان کی یہ چھلانگ بالکل چیتے جیسی تھی۔ یہ خان رحمان تیزی سے آگے بڑھے۔ انہیں ڈر تھا اگر حملہ آور کے منہ سے کوئی آواز نکل گئی تو ان کے سب کے ساتھی فوراً ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ نزدیک پہنچے تو انہوں نے اندھیرے میں دو سایوں کو گڈمڈ دیکھا۔ وہ زمین پر ادھر سے ادھر لڑک رہے تھے۔ ٹارچ زمین پر گر پڑی تھی۔ خان رحمان نے رینگتے ہوئے ٹارچ اٹھا لی اور دونوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے دیکھا انسپکٹر جمشید نے ایک ہاتھ حملہ آور کے منہ پر جما رکھا تھا، دوسرے سے وہ اس کے دونوں بازو کو دبوچے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے قابو کرنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ حملہ آور بھی کچھ زیادہ ہی طاقتور دکھائی دیتا تھا۔ خان رحمان نے ان کی مدد کرنے کے بارے میں سوچا ہی تھا کہ انسپکٹر جمشید نے دشمن کے منہ پر جمے ہوئے ہاتھ کو زبردست جھٹکا دیا اور حملہ آور کے حلق سے کھٹی کھٹی ایک آہ نکل گئی، لیکن اس آہ کی آواز صرف ان تک ہی پہنچ سکی۔ پھر اس نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد بھی وہ کچھ دیر تک اس کا منہ دبائے رہے، پھر اچانک منہ چھوڑ کر اس کی دونوں کمپٹیوں کو مسل ڈالا اور وہ بالکل بے سدھ ہو گیا۔ اب یہ آدھے گھنٹے سے پہلے تک تو ہوش میں آئے گا نہیں، انہوں نے دبی آواز میں کہا۔ اب حملہ آور کا
پستول اور ٹارچ ان کے قبضے میں تھے۔ انہوں نے خان رحمان کا ہاتھ پکڑا اور ایک سمت میں بڑھے، لیکن سامنے سے کئی ٹارچوں کی روشنیاں رینگتی دکھائی دیں تو انہوں نے اپنا رخ بدل دیا۔ فوراً ہی انہوں نے محسوس کیا کہ اس طرف بھی حملہ آور موجود تھے۔ یار رحمان، اس پستول میں زیادہ سے زیادہ 6 گولیاں ہو سکتی ہیں اور میں انہیں ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ دشمن چاروں طرف موجود ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ فائر کرنے کی صورت میں ہم اور بھی آسانی سے ان کی زد میں آ جائیں گے۔ ابھی تک تو انہوں نے صرف 2 فائر کیے تھے، وہ بھی شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے پاس پستول ہیں یا نہیں۔ جواب نہ ملنے پر انہوں نے جان دیا کہ ہم خالی ہاتھ ہیں۔ فائر ہونے کی صورت میں چاروں طرف سے ہم پر فائرنگ شروع ہو جائے گی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان میں سے ایک ایک کو دبوچتے پھریں، تو پھر آخر ہمارا کیا بنے گا؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اچانک انسپکٹر جمشید نے پرجوش آواز میں کہا۔ کیا؟ آؤ دونوں درخت پر چڑھیں، پھر میں تمہیں ایک نیا کھیل دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے خان رحمان کا ہاتھ پکڑا اور ایک نزدیکی گھنے جنگل کی طرف بڑھے۔ عین اسی وقت انہوں نے کسی کو کہتے سنا، ارے یہ فرسان یہاں بے ہوش پڑا ہے۔ ناول 20 سال بعد کی قسط نمبر 4 یہاں پر اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی اشاعت اور مزید ناول کی ویڈیو بھی آپ کو پر وقت مل سکیں، اور اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔